بالا بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ ایمن آباد کی ساری لڑکیاں اس پر ریجھی ہوئی تھیں۔ جب وہ گلی سے گزرتا تو لڑکیاں کھڑکیوں میں آ کر کھڑی ہو جاتیں، اسے سلام کرتیں، اسے اشارے کرتیں، لیکن بالے کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر سرسری مسکراتا اور آگے نکل جاتا۔ کام کے معاملے میں بالا بے حد نکما تھا۔ باپ نے زبردستی اسکول داخل تو کرا دیا تھا، لیکن وہ مشکل سے 8 جماعتوں تک چل سکا، پھر اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اب اس کا کام آوارہ گردی کرنا، اکھاڑے میں ڈنڈ بیٹھک لگانا اور لڑکوں کے ساتھ گیند بلہ کھیلنا تھا۔ لیکن جس رات ایمن آباد کے نوجوانوں نے تقسیم ہندوستان کے بعد ہندو اور سکھ عورتوں کو ہندوستان لے جانے والی ٹرین کو لوٹا اور 26 ہندنیوں کو اغوا بھی کر لیا، تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے بالا بھی پرمیلا نام کی ہندو لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس رات اس کی ماں احمداں جٹی گھر پہ نہیں تھی۔ جب احمداں ایمن آباد واپس آئی اور اس نے گھر میں ایک ہندو لڑکی کو دیکھا تو اس نے جوتا اٹھا لیا اور مار مار کر بالے کا بھرکس نکال دیا، اور پھر اس کا منہ کالا کر کے پنچایت میں لے گئی اور سب کے سامنے اعلان کرنے کے بعد بالے کو گھر سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ خبردار جو تو نے آئندہ اس گھر میں قدم رکھا۔ پھر وہ ہندو لڑکی پرمیلا کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا منہ دھلایا، کپڑے بدلوائے، کھانا کھلایا اور پھر بولی، ہے بیچاری کیا حال بنا ہے تیرا؟ ہائے میں کیا کروں، یہ لڑکا ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے، میں تو بس مار پیٹ ہی کر سکتی ہوں نا، مار کھا لیتا ہے لیکن اپنا چالا نہیں چھوڑتا۔ یہ بتا لڑکی، کل رات کو اس نے… وہ رک گئی، پھر بولی، تو اکیلی تھی نا یہاں؟ اس نے… احمداں پھر رک گئی۔ پرمیلا نے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد جب پرمیلا احمداں سے بہت مانوس ہو گئی اور اس کی ہر بات کا جواب آزادانہ دینے لگی، تب بھی احمداں نے بارہا اس سے یہی سوال کیا، لیکن ہر بار پرمیلا سر جھکا لیتی، لیکن اس کے چہرے یا انداز سے کبھی کچھ پتہ نہ چلتا۔ اگر پرمیلا نفی یا اثبات میں سر کو ہلکی سی جنبش دے دیتی یا اس کے چہرے پر نفرت، حقارت، غصے یا شرم کا جذبہ جھلک جاتا تو احمداں کے سینے سے بوجھ اتر جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پرمیلا معصوم بچی نہ تھی، وہ ایک دانی پر دھانی لڑکی تھی، BA کر چکی تھی۔ شکل و صورت ایسی نہ تھی کہ اسے خوبصورت کہا جا سکے، لیکن تھی بڑی جاذب نظر اور اتنی تیکھی تھی کہ دھار کی طرح کاٹ کرتی تھی۔ بات چیت کرنے میں تو اس کا جواب نہ تھا، ایسی برجستہ اور لذیذ بات کرتی کہ کوئی سنے تو سنتا ہی رہ جائے، اور اتنی موقع شناس تھی کہ محفل کا رنگ دیکھ کر بات کیا کرتی تھی۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر پرمیلا گھر پر یوں چھا گئی کہ احمداں ہر بات اس کے مشورے سے کرنے لگی۔ ایک دن پرمیلا نے کہا، موسی، بیٹے کو گھر سے نکالے رکھنا اچھا نہیں لگتا، اب جو وہ اپنے چاچے کے گھر رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکا چچا کے گلے منڈ دیا۔ احمداں بولی، میں تو چاہتی ہوں کہ وہ گھر آ جائے، پر مجھے اس پر اعتبار بھی تو ہو، وہاں چاچے کے چوبارے میں کھڑے ہو کر بھی ادھر ہی دیکھتا رہتا ہے، جو یہاں آ کر اس نے تجھ پر ہاتھ ڈال دیا تو میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گی؟ پرمیلا نے ہلکی سی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر نہ آنے دی، الٹا فکر مند ہو کر بولی، ہاں یہ تو ہے۔ احمداں بولی، بالے میں سب عیب تھے لیکن لڑکیوں کو منہ نہیں لگایا کرتا تھا، پتہ نہیں تیرے آنے پر کیوں بدل گیا ہے۔ بہرحال بالے کو گھر بلا لیا گیا اور ماں نے یہ شرط لگا دی کہ جب تک پرمیلا کے پاؤں پکڑ کر معافی نہ مانگے گا میں اسے معاف نہ کروں گی۔ بالا پرمیلا کے پاؤں پڑا تو پرمیلا نے اپنے پاؤں پیچھے نہ ہٹائے، الٹا انہیں اور آگے بڑھا دیا۔ اس پر بالے کی آنکھ میں چمک کی لہر آئی۔ چند ہی دنوں میں بالے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی واقع ہو گئی۔ اس نے آوارہ گردی کرنا چھوڑ دیا اور بیشتر وقت گھر پہ گزارنے لگا۔ پھر ایک روز ماں سے کہنے لگا، ماں میں 10ویں کا امتحان دوں گا۔ حیرت سے ماں کے ہاتھ سے پیالی چھوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر پرمیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے بعد
بالا 10ویں کی کتابیں خرید لایا۔ ماں پہلے تو حیرانی سے بیٹے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے ماسٹر خیر دین کو گھر بلا کر بیٹے کی ٹیوشن لگا دی۔ رات کو پڑھتے وقت بالا ماں سے کہنے لگا، ماں میں یہ سوال پرمیلا سے سمجھ لوں کیا؟ پہلے دن تو احمدہ کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس بات پر بالے کو کیا جواب دے۔ وہ دیر تک کبھی بالے کو اور کبھی پرمیلا کو دیکھتی رہی۔ پرمیلا بیٹھی بالے کی بہن نغمہ سے یوں باتیں کرتی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پھر احمدہ بولی، پرمیلی یہ بالا کیا کہتا ہے؟ پرمیلا نے انجان بن کر پوچھا، مجھ سے کچھ کہا موسی؟ اور پھر جو سلسلہ شروع ہوا تو بالے کے سبق میں ایسے سوال کچھ زیادہ ہی آنے لگے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ بار بار ماں سے پوچھنا پڑتا کہ اماں میں یہ پرمیلا سے پوچھ لوں؟ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ بالا سارے کا سارا سبق پرمیلا سے پڑھنے لگا۔ یہ صورت دیکھتے ہوئے احمدہ نے ماسٹر خیر دین کو جواب دے دیا۔ پرمیلا سارا دن گھر کے کام میں لگی رہتی، نغمہ اور گوگی کو منہ دھلا کر تیار کرتی، گھر کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، بستر بناتی، چادریں بدلتی اور بالے کو پڑھاتی۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے احمدہ کے گھر کا حلیہ ہی بدل دیا۔ پرمیلا نے سارا طور طریقہ بدل کر رکھ دیا۔ ڈرائنگ روم کو نئے فیشن کے مطابق سجایا، ڈائننگ میز منگوا کر دالان میں سیٹ کر دی، بچوں کو کرسیوں پر بیٹھ کر نیپکن لگا کر کھانے کی عادت ڈالی، بیڈ روم میں شیلفوں پر برتنوں کو از سرے نو سیٹ کیا، باورچی خانے کو نئے طریقے سے سنوارا۔ یوں سارے گھر کا حلیہ ہی بدل گیا۔ پرمیلا نے پہلے روز ہی اپنا چولہا چوکا الگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ احمدہ نے اصرار کیا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکی کو اپنے ہاتھ کا کھانے پر مجبور کر رہی ہے؟ پرمیلا نے جواب دیا، موسی ہمارے خاندان کے لوگ چھوت چھات کو نہیں مانتے، ہم تو گوشت بھی کھاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا پرہیز نہیں۔ پھر یہ کہ میں لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے چولہا چوکا الگ کیوں کروں؟ ایک روز جب بچیاں سو چکی تھیں، احمدہ دودھ گرم کرنے کے بعد دہی جمانے کے لیے اسے جاگ لگا رہی تھی۔ قریب ہی بالا بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ پرمیلا بولی، موسی ایک بات کہوں؟ احمدہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پرمیلا نے کبھی ایسی بات نہ کی تھی۔ بولی، اے ہے کہہ دے نا، پوچھتی کیوں ہے؟ جو تو مانے موسی تو کہوں، جو تو وچن دے تو، یوں بات کر کے کیوں گواؤں؟ احمدہ بولی، کیسی بات کر رہی ہے تو؟ میں نے پہلے تیری بات روکی ہے کبھی؟ تو بات کرنا۔ پرمیلا بولی، موسی میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں۔ احمدہ نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ موسی میرے پتا ماتا اور دونوں بھائی میرے سامنے مارے گئے، اب میرا کوئی نہیں رہا، اب میں کہیں جا کر کیا کروں گی؟ اب تو موسی تو ہی میری ماتا ہے، یہی میرا گھر ہے۔ احمدہ بولی، تو اس لیے مسلمان ہونا چاہتی ہے؟ پرمیلا بولی، اس لیے نہیں موسی، بلکہ مجھے تمہارا مذہب اچھا لگتا ہے۔ احمدہ یہ بات سن کر 4 دن تو سوچتی رہی۔ پھر اس کا شوہر طیفہ 2 دن کے لیے گھر آ گیا۔ گھر کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ایک دن تو وہ بڑے غور سے پرمیلا کی طرف دیکھتا رہا کہ کیسے اٹھتی بیٹھتی ہے، کیسے چلتی پھرتی ہے۔ اس روز تو اس کی نظریں شبہات سے بھری ہوئی تھی، پر اگلے روز مطلع صاف ہو گیا۔ اس نے پرمیلا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ دیا، بولا، لڑکی تو ہماری بیٹی سمان ہے۔ جب احمدہ نے اسے بتایا کہ پرمیلا مسلمان ہونا چاہتی ہے تو وہ ہنس کر بولا، اس میں برا کیا ہے؟ تجھے ایک سگڑ بہو مل جائے گی، تو محلے والوں سے بات تو کر کے دیکھ۔ اگلے روز احمدہ پرمیلا کو لے کر محلے کی شیخانیوں کے پاس پہنچی۔ جب احمدہ نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو پہلے تو وہ حیران رہ گئیں، پھر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ پھر یہ مسئلہ مردوں کی کانفرنس میں پیش ہوا۔ وہاں پتہ چلا کہ 26 ہندنیوں میں سے 3 ایسی ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ پھر متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ اگر کسی ہندنی نے مذہب تبدیل کیا تو اس سے ایمن آباد کی عزت پر حرف آئے گا۔ لوگ کہیں گے ایمن آبادیوں نے جان بوجھ کر مذہب کا پرچار کیا اور لڑکیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ بہرحال فیصلہ ہوا کہ کسی ہندو لڑکی کو مذہب تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
پھر تارکین وطن کی بازیابی شروع ہوئی۔ ایک دن ایک سکھ میجر، ضلع ڈیپٹی کمشنر اور پولیس کے بہت سے سپاہی ایمن آباد آ گئے۔ ہندنیوں کی فہرستیں بننے لگیں۔ پھر ان ہندو عورتوں کو لایا گیا۔ اس روز ایمن آباد پر ایسی کیفیت طاری تھی جیسے اپنی بیٹیوں کی ڈولیاں ودا ہو رہی ہوں۔ ہندنیاں شیخانیوں سے چمٹ چمٹ کر مل رہی تھیں۔ شیخانیاں بار بار آنسو پہنچ رہی تھیں۔ بے شک ہندنیوں کو اپنے دیس جانے کی خوشی تھی، لیکن وہ ایمن آباد کو چھوڑتے ہوئے دکھ محسوس کر رہی تھیں۔ جب ہندو عورتوں اور لڑکیوں کی گنتی کی گئی تو معلوم ہوا کہ پریتما اور پرمیلا نہیں پہنچی۔ ڈیپٹی کمشنر اور سکھ میجر احمداں کے گھر پہنچے۔ احمداں پہلے ہی حیران پریشان کھڑی تھی۔ بولی، کیا بتاؤں پراؤ، میں تو آپ حیران ہوں۔ پرمیلا یہیں گھر پہ تھی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے تو کونا کونا چھان مارا ہے، اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ میں تو آپ شرمندہ ہو رہی ہوں۔ تم لوگ کہو گے کہ لڑکی کو چھپا لیا ہے۔ 2 بار حویلی گئی ہوں کہ شاید خود وہاں پہنچ گئی ہو، وہاں بھی نہیں ملی۔ اڑوس پڑوس میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ کتنی بدنامی ہے میری اس بات میں۔ پھر وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس پر میجر اور سپاہی اجازت لے کر گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہاں پرمیلا کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر جب ہندنیاں ایمن آباد سے ودا ہونے لگیں تو قصبے کے سب لوگ وہاں موجود تھے۔ شیخانیاں آنسو پونچھ رہی تھیں، ہندنیوں کی آوازیں گلوگیر تھیں۔ احمداں جب ہندنیوں کو ودا کر کے گھر لوٹی تو دیکھا کہ پرمیلا بیٹھی گوگی کے کپڑے دھو رہی ہے۔ احمداں کی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بولی، تو کہاں چھپی رہی؟ پرمیلے، تو نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ وہ بولی، موسی، میں نہیں جاؤں گی۔ تو کیا تو جان بوجھ کر چھپ گئی تھی؟ پرمیلا نے جواب نہ دیا۔ کہاں چھپ رہی تھی تو؟ پرمیلا خاموش بیٹھی رہی۔ اے لڑکی، جواب تو دے۔ ماتا جی، کہہ جو دیا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس روز پہلی مرتبہ پرمیلا نے احمداں کو ماتا جی کہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھیں کہ پڑوس کی جانو آ گئی اور آتے ہی بولی، میں بتاؤں یہ کہاں چھپی تھی؟ ہمارے گھر کے پاس جو چھتا ہوا نالا ہے نا، وہاں۔ احمداں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی، ہے ری، سارا دن تو گندے نالے میں بیٹھی رہی، تیرا دماغ نہ پھٹ گیا بو سے؟ سکھ میجر کو گئے ابھی 8 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک داڑھی والا مسلمان میجر ٹرک لے کر آ گیا۔ وہ احمداں سے ملا، اسے سمجھایا کہ اگر ہندو لڑکیاں ادھر سے نہ گئیں تو مسلمان لڑکیاں ادھر سے کیسے آئیں گی؟ میں شام کو پھر آؤں گا، تو سوچ لے۔ اس شام جب وہ سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے تو داڑھی والا میجر پھر آ گیا اور بولا، بہن پرمیلا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پرمیلا نے آنکھ اٹھا کر میجر کی طرف دیکھا اور ہکا بکا رہ گئی۔ پھر اس نے احمداں کی طرف دیکھا۔ احمداں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گال پر ڈھلک آئے۔ میجر بولا، اگر تو نہ جائے گی پرمیلا تو مسلمان لڑکیاں ادھر نہیں آ پائیں گی، مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے۔ پرمیلا نے منت سے کہا، تم مجھے مسلمان کیوں نہیں کر لیتے؟ میجر حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پرمیلا نے آخری بار احمداں کی طرف دیکھا اور بولی، موسی، جب میں ہندو تھی تو مجھے زبردستی اٹھا لائے، اور اب جب میں دل سے مسلمان ہو چکی ہوں تو تم مجھے ہندوؤں کے حوالے کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ احمداں نے محسوس کیا جیسے اس کا سینہ پھٹا جا رہا ہو۔ پھر بالے کا ضبط پاش پاش ہو گیا۔ بولا، پرمیلے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ یہ سن کر پرمیلا نے ایک چیخ ماری اور اچھل کر بے دھڑک بالے کو گلے لگا لیا۔ احمداں اور میجر ہکا بکا ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یوں کچھ عرصے کے بعد ہندوؤں کی پرمیلا احمداں جٹی کی بہو بن گئی۔